بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ارسلان جنید نامی وہ شخص جو میری بچپن کی محبت تھا، جسے میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی، اور اس کے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ بچپن سے ہی اس کے ساتھ اپنے ذہن میں خواب بنتی چلی آئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جب میرے یہ خواب ٹوٹیں گے تو نہ صرف میری آنکھیں بھی زخمی ہوں گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ بھی زخمی ہو جائیں گے۔ اسی وقت ہی میں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے یہ قدم اٹھا کر میں اپنی زندگی سنوار لوں گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں تباہی کی طرف قدم بڑھا رہی ہوں۔ میں یہ بات بھول گئی تھی کہ جو کام قدرت کے فیصلے کے خلاف کیے جائیں وہ کام کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور نہ ہی انسان کبھی پرسکون ہو سکتا ہے۔ میں یہ بات بھول گئی تھی کہ جس شادی میں والدین کی دعائیں شامل نہ ہوں، اس شادی میں کبھی بھی خوشیاں نہیں آ سکتی۔ میں اس وقت سرخ لباس میں موجود تھی، لیکن یہ لباس مجھے کفن معلوم ہو رہا تھا۔ میری تمام خوشیاں پل بھر میں راکھ ہو گئی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو سکتا ہے۔ میں اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ اتنی چھوٹی سی غلطی کی سزا مجھے اتنی بڑی ملے گی۔ میں خود سے ہی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وجود میں تکلیف کا احساس تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور گزرتے ہوئے لمحات اور تھوڑی دیر بعد میرے ذہن میں گھومنے لگتے تھے، جس سے میری تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ میں شیشے کے سامنے بیٹھی اپنی چوڑیاں پہن رہی تھی، جبکہ میرا دھیان ابھی کل کے واقعے پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ اچانک ہی میرا کزن تیزی سے وہاں پر آیا۔ اس نے زور سے میری کلائی پکڑی۔ چند چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور میری کلائی زخمی ہو گئی۔ درد کی وجہ سے میں کرا اٹھی۔ مجھے اس طرح سے تکلیف میں دیکھ کر میرے کزن کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے چہرے پر جو چند بالوں کی لٹیں پڑی ہوئی تھیں، اس نے وہ لٹیں اپنی انگلی میں لپیٹیں اور انہیں زور سے کھینچتے ہوئے کہنے لگا، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ کزن کی بات سن کر میں نے اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا اور اسے کہا کہ گناہ تو تم نے کیا ہے، آخر تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں دوبارہ سے بھیگ گئیں، جبکہ وہ کھل کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو دیکھو اس لڑکی کو دیکھو، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر چالاک عورت ہو سکتی ہو، جو صرف اور صرف اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے سارا الزام مجھ پر ہی لگا دے گی۔ مگر میں تمہیں ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ اب وہ مجھ پر تمہاری ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں پڑنے والا، اور اب میری زندگی میں تمہاری کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اپنی اہمیت تم اپنی غلطی کی وجہ سے کھو چکی ہو۔ اس نے مجھے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں سر کے بل زمین پر جا کر گر گئی۔ آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی بے وقتی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، مگر میں صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ میرا ہی فیصلہ تھا، اور میں ہی اپنے آپ کو اس مصیبت میں جھونکا تھا۔ اب جو کچھ کرنا تھا میں نے خود ہی کرنا تھا۔ میں اب رب سے دعا کر رہی تھی کہ وہ کسی طرح سے میرے شوہر کے دل کو بدل دے، کیونکہ میں روز روز یہ سب کچھ نہیں سہ سکتی تھی۔ میں اسی حالت میں لیٹی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میرا شوہر بھی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کھڑا کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ ڈرامے نہ لگایا کرو۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم ایک نمبر کی ڈھیٹ عورت ہو، تمہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ ارے جو عورت دوسروں کو تکلیف دے اسے کہاں تکلیف کا مطلب سمجھ میں آتا ہوگا۔ میں اسی حالت میں لیٹی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے کہا، خدا کے لیے مجھ پر تھوڑا سا رحم کھا لو۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں لوہے کی بنی ہوئی ہوں، بلکہ ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ میرے اندر بھی جذبات، احساسات موجود ہیں، مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میری بات سن کر وہ طنزیاں ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہارے اندر بھی جذبات اور احساسات موجود ہیں۔
میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم دوسروں کی خوشیاں کھانے والی ایک ڈائن ہو اور تمہیں کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ میرے کانوں میں جو کہنے لگا، رات کے وقت مجھے یقین ہے کہ تمہیں بہت زیادہ خوشی نصیب ہوئی ہوگی۔ فکر مت کرو، اب ہر رات ہی تمہیں اس طرح کی خوشی دیا کروں گا۔ مگر میری ایک بات ہمیشہ ہی یاد رکھنا، اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ شوہر کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسی وقت ہی میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ اس انسان کی نظر میں میری ذرا بھی عزت نہیں ہے اور نہ ہی انسان کبھی مجھ سے محبت کر پائے گا۔ یہ اس کے ہاتھوں خوار ہونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ابھی اپنی کزن کے پاس جا کر اسے ساری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی تاکہ کسی طرح سے اس انسان سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ وہ لمحات جب بھی مجھے یاد آتے تھے میری روح خوف سے کانپ جاتی تھی اور میرا دماغ چند لمحوں کے لیے ماؤ ہو جاتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی کزن کو وہ سب کن الفاظ میں بتاؤں گی۔ میں جب بھی اپنی کزن سے کوئی بات کرتی تھی تو اس کی پہلی شرط یہی ہوتی تھی کہ مجھے ساری بات تم نے صاف صاف بتانی ہے اور نہ ہی تم نے کچھ چھپانا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی بھی قسم کی کوئی بات شامل کرنی ہے۔ میں اگر اس سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتی تھی تو اسے پتہ چل جاتا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اس سے جو کچھ بھی بتانا تھا وہ بالکل سچ ہی بتانا تھا۔ میں ششو پنج میں مبتلا تھی جب اس نے زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور مجھے کہنے لگا، یہاں پر کھڑی ڈرامہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے جا کر دروازہ کھولو، میری بہن کب سے باہر کھڑی دستک دے رہی ہے اور وہ تمہاری نوکر تو ہے نہیں جو ساری رات وہاں پر کھڑی رہے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے صاف کیا اور خاموشی سے جا کر دروازہ کھول دیا۔ میری نند کی نظر جیسے ہی میرے چہرے پر پڑی وہ پریشان ہو گئی اور تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم روتی رہی ہو؟ نند کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب میں بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کر رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر 2-3 بار اس نے مجھ سے مزید پوچھا تو میں اپنا کنٹرول کھو دوں گی اور اسے ساری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید کسی بھی قسم کی کوئی بات کرتی، جنید کہنے لگا، چلو اب جلدی سے اس کے کالے منہ کو سفید کر دو، مجھ سے اس کا یہ کالا رنگ برداشت نہیں ہو رہا۔ تمام خاندان والے میرے گندمی رنگ کی بہت تعریف کرتے تھے اور ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ تمہارے رنگ میں بہت کشش ہے، تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ مگر یہ شخص کھلے عام میری بے عزتی کر رہا تھا، وہ بھی اپنی بہن کے سامنے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس کی بہن اسے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے اپنی بیوی سے بات کرنے کا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کتنی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ اس کی بہن نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اپنی بہن کی بات سن کر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں کس چیز کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ تمہیں میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی نہ کروں تو خاموشی سے اسے یہاں سے لے کر چلی جاؤ۔ میں اس کا وجود اپنے کمرے میں برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے زور سے باہر کی طرف دھکا دیا۔ اگر میری کزن مجھے نہ سنبھالتی تو میں بہت بری طرح سے دوبارہ زمین پر گر جاتی اور اس بار شاید میرا منہ بہت بری طرح سے زخمی ہو جاتا۔ میں روتی ہوئی اپنی نند کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ راستے میں میری ساس نے مجھے دیکھا تو غصے سے منہ پھیر لیا۔ میں اچھی طرح سے ان کے غصے کی وجہ سمجھتی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ جب میں اپنی نند کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچی تو اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ابھی بھی بھائی تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، مگر مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اب میرا اس گھر میں زیادہ حصہ نہیں ہے۔ اب چونکہ میری شادی ہو چکی ہے اسی لیے میں اپنے میکے کے معاملات میں زیادہ ٹانگ نہیں اڑا سکتی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بھائی مجھے کہہ دے کہ تم بھی یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ مجھے بے عزتی سے بہت ڈر لگتا ہے۔
یہ کہہ کر اس نے میک اپ کا سامان نکالا، جبکہ اس کی یہ بات میرے دل پر جا کر لگی۔ وہ بات کرنے سے گھبرا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بے عزتی ہو جائے، اور یہاں پر میں تھی جو پچھلی رات سے اس کے مظالم سہ رہی تھی۔ اگر میں اپنے اوپر بیتنے والی داستان ان لوگوں کو سنا دیتی تو یہ لوگ خون کے آنسو بہاتے۔ میں اپنا تماشا سب لوگوں کے سامنے نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں نے یہ باتیں اپنے دل میں ہی دبا کر رکھی ہوئی تھیں اور صرف اپنی ایک ہی دوست کو بتانا چاہتی تھی جو میری کزن بھی تھی۔ میری نند نے مجھے بہت ہی خوبصورتی سے تیار کیا۔ میں نے ایک نظر جب شیشے میں خود کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں بلا شبہ اس وقت بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ اگر کوئی بھی مجھے دیکھتا تو پہلی ہی نظر میں میرا دیوانہ ہو جاتا، مگر میں جس کو دیوانہ کرنا چاہتی تھی وہ میری طرف دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میری نند نے میری بہت تعریف کی اور مجھے کہا، اب تو بھائی خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پائیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہاری رات ٹھیک گزری؟ بھائی نے کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں کیا؟ نند کی بات سن کر رات کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا، ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں، تم جلدی سے اپنے آنسو صاف کرو، کم از کم رونا تو بند کرو، اس طرح سے تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اسے میرے رونے سے زیادہ میرے میک اپ کی فکر تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس عورت کے سامنے بھی آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ولیمے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ چونکہ میرے چچا کی حویلی بہت بڑی تھی، اسی لیے وہ گھر میں ہی ولیمے کا فنکشن کر رہے تھے۔ ہر طرف ہی گرم جوشی پھیلی ہوئی تھی، لیکن میرے اندر صرف اور صرف اداسی کا طوفان چل رہا تھا۔ جو بھی میرے قریب آ کر بیٹھتا وہ زیادہ دیر تک مجھ سے بات نہیں کر پاتا، کیونکہ میں ان کی باتوں کے صرف ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی تھی۔ مجھے عورتوں کی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھیں، جو کہ بہت ہی شوق سے مجھ پر کمنٹ پاس کر رہی تھیں، اور ایک دوسرے کے کانوں میں گھس کر اونچی اونچی آواز میں کہہ رہی تھیں کہ اس عورت کی حالت دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے بہت بری طرح سے دھتکارا ہے، تبھی تو دیکھو اس کا چہرہ کیسے لٹکا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتی تھیں اور پھر ایک دوسرے کے ہاتھوں پر تالیاں مار کر ہنستی تھیں۔ مجھے ان کی اس حالت پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اگر یہاں میری جگہ ان کی اپنی بیٹیاں ہوتیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوتیں۔ اسی وقت ہی میرے ذہن میں اپنی ماں کا خیال آیا، جو وہاں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ نہ تو وہاں پر میری بہن تھی اور نہ ہی میری ماں موجود تھی۔ جب میں نے اس شخص پر الزام لگایا تھا اور اپنے کمرے میں اکیلی کھڑی تھی تو اسی وقت ہی میری ماں میرے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ میرے چہرے پر تھپڑ مارنے کا تھا۔ اماں نے ایک زوردار تھپڑ سے مجھے نوازا اور پھر مجھے کہا کہ میں سب جانتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم نے یہ سب ڈرامہ کیا ہے تاکہ تم اس انسان کو حاصل کر سکو، لیکن میری ایک بات ہمیشہ سے یاد رکھنا کہ وہ انسان کبھی بھی تمہاری عزت نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ کبھی تمہیں محبت دے سکے گا۔ تم نے اپنے لیے صرف اور صرف جہنم کا ٹکٹ خریدا ہے۔ امی کی باتیں سن کر میں نے ان سے منہ موڑ لیا تھا۔ دراصل مجھے اپنے حسن پر بہت ناز تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے حسن کی وجہ سے کسی کو بھی اپنے قابو میں کر سکتی ہوں اور کسی کو بھی اپنا غلام بنا سکتی ہوں۔ میں یہ سوچتی تھی کہ مرد تو ہمیشہ حسن کی وجہ سے ہی عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مگر یہ بات بھول گئی تھی کہ حسن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور وہ چیز ہوتی ہے عورت کا کردار۔ مرد حسن سے زیادہ عورت کے کردار کو ترجیح دیتا ہے اور ایسی عورت سے شادی کرنا پسند کرتا ہے جس کا کردار مضبوط ہو اور وہ عورت مرد کی بہت عزت کرتی ہو۔ لیکن یہاں پر تو میں نے اپنے ہی مرد کے کردار کو بہت بری طرح سے اچھالا تھا۔ نہ صرف اسے اس کی اپنے گھر والوں کی نظروں میں بہت بری طرح سے گرا دیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے زمانے بھر میں بھی رسوا کر دیا تھا۔ مجھے وہ لمحہ ابھی تک یاد تھا۔ اس کے دوست بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ سب لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے،
اس لڑکی نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ میں چونکہ لڑکی تھی اور سب لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ میں کبھی بھی اپنے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں کر سکتی، اور کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور اسے اپنانا چاہتی ہوں۔ اسی وجہ سے ہی سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری ماں بہت سمجھدار تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر انہوں نے میری شادی نہ کی تو نہ صرف میں رسوا ہو جاؤں گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کسی اچھی جگہ پر میرا رشتہ طے نہیں کر پائیں گی۔ جہاں تک میری بہن کا سوال تھا تو میری بہن کے لیے ویسے بھی بہت زیادہ رشتے آتے رہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا رنگ سفید تھا اور وہ حد سے زیادہ معصوم بھی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور انہیں صرف یہ کہا تھا کہ آپ میری بہن کو میری حقیقت کے بارے میں نہیں بتائیے گا، ورنہ وہ مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دے گی۔ اماں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میری بہن کو اس بارے میں بتا سکیں، کیونکہ ان کے مطابق میری بہن مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اگر اسے اس حقیقت کے بارے میں پتہ چلتا تو وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ جاتی، اور اماں میری وجہ سے اس معصوم کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے اسے یہ راز چھپا دیا تھا۔ ولیمے کے بعد میں گھر واپس جانے لگی کہ اچانک ہی میرا شوہر بول پڑا، تمہیں اب گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 دن تک اپنے میکے میں ہی رہو۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو میری ساس نے بہت ہی عجیب انداز میں مجھے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، اور اب جب میرا بیٹا بھی تمہیں کہہ رہا ہے تو تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر میں نے ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بحث نہیں کی۔ مجھے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ اگر میں نے ان سے بحث کرنے کی کوشش کی تو ہمیشہ کی طرح میری عزت افزائی ہوگی۔ میں نے خود اپنے لیے یہ راستہ چنا تھا اور خود ہی کانٹوں کا انتخاب کیا تھا۔ اب بس کسی طرح اس راستے کو مکمل کرنا تھا تاکہ ایک خوبصورت منزل تک پہنچ سکوں، اور پھر مجھے میرا دیور میری اماں کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی میری بڑی بہن کھڑی تھی۔ اپنی بہن کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو اور باقی سب لوگ کہاں پر ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ ان کی کوئی رسم ہے اور جس کی وجہ سے وہ مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اچانک ہی میری ماں بول پڑی کہ اب وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ خدا کے لیے امی آپ تو خاموش ہو جائیں، پہلے ہی اس پر اتنا سب کچھ بیتا ہے، اوپر سے آپ اس سے باتیں سنا رہی ہیں۔ میری بہن نے جلدی سے میری سائیڈ لی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اسے ابھی اور اسی وقت میری حقیقت کا پتہ چل جائے تو کیا یہ پھر بھی میری سائیڈ لے گی؟ میرے دل نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی انسان اتنے بڑے ظرف کا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی محبت اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو سونپ دے۔ میں نے بھی تو اپنی محبت کو ہی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، نہ صرف اپنی ماں کو دھوکہ دیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہن کے ساتھ بھی فریب کیا تھا۔ ماضی کے وہ لمحات میری نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے، جن لمحات میں مجھے جنید نے احساس دلایا تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لیتا ہے۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد تھا جس دن میں نے اپنے گھر میں آم کے پیڑ کے ساتھ ایک جھولا باندھا تھا۔ تب میری عمر تقریباً 15 سال تھی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی بلکہ اچھی خاصی سمجھدار لڑکی تھی، اور اس وقت میرے ذہن میں جنید کے لیے محبت بھی پروان چڑھ چکی تھی، اور اسے دیکھ کر ہی میری صبح ہوتی تھی۔ چونکہ اس کا گھر ہم سے کافی دور نہیں تھا، اسی وجہ سے میں روز ہی صبح صبح اس کے گھر چلی جاتی تھی تاکہ اس کا دیدار کر سکوں۔ جب تک میں اس کا دیدار نہیں کرتی تھی تب تک میری صبح کا آغاز ہی نہیں ہوتا تھا، اور اگر جس دن میں اسے نہ دیکھوں تو وہ دن بھی بہت برا گزرتا تھا۔ میرے اس پیار کے بارے میں میری دوست کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس انسان پر بہت بری طرح سے لٹو ہوں اور اس انسان پر اپنی جان دیتی ہوں۔ وہ اکثر بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ یوں کسی انسان کے پیچھے اتنی پاگل مت بنو، کیونکہ جب وہ انسان تمہارا دل توڑے گا تب تمہیں بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ دوست کی باتیں سن کر میں بے چین ہو جاتی اور اسے کہتی کہ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں مت کیا کرو،
تمہیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ میرا دل بہت چھوٹا سا ہے اور مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن میں اس کی کوئی بھی بات نہیں سمجھتی تھی۔ آگ تو میرے دل میں اس وقت لگی جب مجھے پتا چلا کہ جنید میری بہن کا رشتہ لے کر آ گیا ہے۔ وہ پوری رات میں روتی رہی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو میری آنکھیں بہت بری طرح سے سوجی ہوئی تھیں۔ اماں نے جب میری آنکھیں دیکھی تو پریشان ہو گئیں اور مجھے کہنے لگی، یہ کیا حشر بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ ان کی بات سن کر میں تڑپ اٹھی۔ میں نے انہیں کہا کہ میری سعادت کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہی ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ میں جنید سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی بات اپنے منہ سے نکالتی، اماں نے جلدی سے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کہیں پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ اگر وہ تو تجھے اپنی بہن مانتا ہے، وہ تو بچپن سے ہی تیری بڑی بہن سے خوب محبت کرتا ہے اور اسی کا رشتہ وہ لوگ مجھ سے کب سے مانگ رہے تھے۔ اماں کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اماں نے میرے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا، مجھے کہنے لگی، چلو اب جلدی سے اپنے دماغ سے بات نکال لو اور اپنے دل کو بھی سنبھال لو۔ وہ شخص کبھی بھی تمہیں نہیں مل سکتا، وہ تمہاری بہن کا ہی ہے۔ امی یوں بات کر رہی تھی جیسے کوئی کھلونا نہ ہوا۔ امی یہ بات بھول گئی تھی کہ محبت کی جڑیں میرے دل میں پختہ ہو گئی ہیں۔ اب ان دونوں کو اگر میں نے نکالنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی باہر نکل آئے گا، اور دل کے بغیر ایک وجود کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ وجود اسی وقت ہی کام کا ہوتا ہے جب تک اس میں دل موجود ہو۔ بند کر دیں تو سانسیں بھی رک جاتی ہیں، اور ساکت وجود کی قدر و قیمت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتی کہ اسے مردے کا لقب دے دیا جاتا ہے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفنا دیا جاتا ہے۔ میرا دل بھی اس وقت مردہ ہو گیا تھا، مگر میری سانسیں ابھی بھی چل رہی تھیں۔ اپنی ان سانسوں سے میں بہت زیادہ تنگ تھی، اور جب میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی تو اپنی کزن کے سامنے ہی رونے لگتی تھی۔ میری کزن مجھے تسلی دیتی تھی اور مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کچھ بہتر لکھیں گے، تم یوں اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ مگر مجھے صرف اور صرف وہی شخص چاہیے تھا۔ اب وہ شخص میری ضد بن چکا تھا، اور پھر میں نے اس شخص پر الزام لگا دیا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس سب کے بارے میں میری کزن بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس نے بھی میرا پورا پورا ساتھ دیا۔ جو میں اس شخص کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ محبت کی جو آگ تھی وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لے گا، مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا اور مجھے کہے گا کہ اب وہ مجھے دوبارہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ایک ایسی بات کرے گا کہ جس کے بعد میں کبھی بھی کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہوں گی۔ جیسے ہی وہ میری دوست صحن کے اندر داخل ہوئی، میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا وجود یکدم ہی ساکت ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ جس انداز میں تم رو رہی ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ وہی سب کچھ ہوا ہے جس کے بارے میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور اسے کہا کہ اس نے نہ صرف میری بے قدری کی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ جی ہاں، جنید سے میں نے بہت زیادہ محبت کی تھی، اور جس کے لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، شادی کی رات ہی اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر تم چاہو تو ساری زندگی میرے ساتھ رہ سکتی ہو، میں کسی کو بھی طلاق کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اور اس وقت میرے دل میں اس کے لیے جو محبت تھی وہ محبت بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتا ہے۔ صبح بھی اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ شیطان مجھے بھڑکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ زندگی گزار لو، اگر واپس چلی گئیں تو تمہاری بہت بے عزتی ہوگی اور کوئی بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ مگر پھر میں نے اس بار اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اس بار میں نے اپنے ایمان کو بچا لیا اور یہاں پر چلی آئی۔ میری بات سن کر اماں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ان کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔
وہ میرے پاس آئی اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے تمہارے لیے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی تو ساری زندگی ہی روتی رہتی، کیونکہ مرد تانے دینے سے کبھی بھی باز نہیں آتا۔ جب تم روتی تو تمہیں دیکھ کر میرے دل کو بھی تکلیف پہنچتی۔ جب میری بہن کو اس بارے میں پتہ چلا تو میری بہن غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ شخص تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، میں خود اس کے پاس جا کر حساب لوں گی۔ اپنی بہن کی باتیں سن کر میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پھر اپنے ہی منہ سے اسے ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے مارے گی، پیٹے گی، غصہ کرے گی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے بھی مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھے کہا کہ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھ پر اس انسان کی اصلیت کھل گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میری اپنی غلطیوں کے نتیجے میں ہوا تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنبھلنے کا موقع دے دیا تھا اور بہت پہلے ہی میری سب سے جان چھڑوا دی تھی۔ اس انسان کی محبتیں میرے دل سے ختم ہو ہی گئی تھیں۔ اب میرا اس شخص کو دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کرنا شروع کر دیا اور اپنے دماغ میں ایک ہی بات ڈال دی کہ جو کچھ انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے، اور جو چیز نصیب میں نہ لکھی ہو وہ ہاتھوں میں آ کر بھی چلی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بے چینی اور پریشانی کا جواز ہی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی میرا نصیب بہت اچھا لکھا ہوا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد میری ایک ڈاکٹر سے شادی ہو گئی۔ وہ میری بہت ہی عزت کرتا ہے اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میری بہن بھی اب ملک سے باہر ہوتی ہے اور وہ ایک بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پچھلے سال 2 جڑواں بچوں سے نوازا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ مجھے سمجھنے والا خاندان ملا۔